دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام تر کمال کے ساتھ جمع ہیں۔ آپ نبی و رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی، مصلح، مدبر، قائد، خطیب، امیر ریاست، منصف، الغرض زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دوستو، آئیے ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں: میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی: اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے: ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے: مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا: امی جان، حضرت محمد بڑی شان والے ہیں۔ جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض کا دورہ تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد بھر آئی، یعنی مقصد پورا ہوا، اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لوٹاتے رہے۔ وہاں اپنے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں پہلا شک صدر ہوا۔ اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی آغوش میں پرورش پانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننیال سے ملانے گئی۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پونچھے، آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ تشریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے گزری۔
والدین کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب تھا۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ سینے کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی نشست پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔